बड़ी काफ़ी शिद्दत की इंतजार थी जो आज आपने नुमाया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि आप जैसे लोगों की मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इतने प्रेशर के बावजूद आप पार्टी के साथ खड़े हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है हम पे, और कि अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, और हमने ज़मीर और सच का साथ नहीं छोड़ा। देखिए, मुश्किलें हर घर में आती हैं, हर इलाके में आती हैं, हर कौम पे आती हैं, लेकिन उसी के अंदर ही कौम बनती है, और उसी के इलाका भी बनता है, और उसी के अंदर इंसान भी बनता है। मेरे ख्याल में शायद पिछले कई सालों की सियासत ने हमें वो नहीं सिखाया होगा जो शायद ये 8 महीने की सियासत ने हमें सिखा दिया। और जैसे मैंने कहा जी कि पीटीआई अब एक सियासी जमात नहीं, पीटीआई नजरिया बन चुका है। मुस्तकबिल पीटीआई का और इमरान खान साहब का भी है, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, क्योंकि अब कौम ये देख चुकी है कि ज़मीर फरोश एक तरफ जा चुके हैं जिन लोगों ने इक़्तिदार को चुन लिया। हमने तो, मैंने पहले भी हमेशा कहता हूँ कि जी हमने इज़्ज़त को चुना है और हमने ज़मीर को चुना है। मैं 18 में इमरान खान साहब का वोट लेके गया था। मैं अगर वो वोट बेच देता तो मैंने आपका वोट बेचना था, मैंने उन लोगों का वोट बेचना था ना जिन्होंने मेरे पे एतबार किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के सामने भी, अपने इलाके के सामने भी, अपने वोटरों के आगे भी मैं सुरखरू हूँ, और सबसे ज़्यादा कि अपनी पार्टी के सामने भी मैं सुरखरू हूँ कि हमने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और हम खड़े रहे। और मुस्तकबिल आप यकीन रखें जी, मुश्किल वक्त गुजर गया, जो होना था वो हो गया। लोग अब जाग चुके हैं। देखो, किसको नहीं पता क्या हो रहा है मुल्क में। एक तरफ आप पीटीआई का निशान ले रहे हैं और दूसरी तरफ एक जमात को 20,000 का जुर्माना करके उनको निशान वापस कर रहे हैं, लालटेन। तो इतना ज़्यादा फ़र्क। तो मुस्तकबिल इंशाल्लाह हमारा ही है। और दूसरा सवाल ये है कि मौजूदा इलेक्शन कैंपेन में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखें, मौजूदा इलेक्शन कैंपेन में जी हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जो ये मुश्किलात आपकी नहीं है, समझे 8 महीने से शुरू हैं। झूठे पर्चे आपके सामने हैं। बुजुर्गों को सुबह 3-3, 4-4 बार बजे जाके उनके बेडरूम से घसीटा गया। लोगों को जिनके कारोबार हैं उनको टैक्स के नोटिस भिजवाए गए, दुकानें सील हुई। उसके अलावा झूठे पर्चे लोगों पे दिए गए, उनको प्रेशर करके। ये तशद्दुद बड़े अरसे से जारी है। फिर आप कागजात के ऊपर आ जाएं तो इन्होंने हमें हर घड़ी हर कोशिश की कि हमें अपने एनओसी ना मिल सकें। हमें किसी तरीके से हमें एनओसी रुकवाने की कोशिश की, हम पे गलत टैक्स के नोटिस भेजे। मेरे पे जिस दिन ये पास हो गई मेरी स्क्रूटनी, उसके बाद एक इन्होंने मेरे पे एफबीआर का झूठा नोटिस भेज दिया जो कि झूठा साबित हो गया। बाद में मेरे पे पर्चे हो गए। एक पर्चा मेरे पे जंग सदर में, कोतवाली में किया इन्होंने, अहमदपुर में किया, सील किए हुए हैं पर्चे इन्होंने करवाए। अच्छा, उसके बाद जी हाई कोर्ट तक तो ये गए हैं कि टेक्निकली इन्हें हरा दें, क्योंकि अवाम तो इनका साथ छोड़ चुकी है। देखिए, वो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बता सकते हैं। हर बंदा बाशऊर है कि अवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है। मुश्किलात का सामना भी। अच्छा, कल हमारे 17 लोगों के खिलाफ वारंट निकलवाए हैं इन्होंने अहमदपुर में। आज इन्होंने 8 लोगों के वरियाम वाले में निकलवाए हैं वारंट, जो वर्कर हैं हमारे, और उनसे एफिडेविट ले रहे हैं कि अगर तुम कंपेन करोगे तो तुम्हें हम 15 दिन के लिए नज़र बंद कर देंगे। तो मुश्किलात तो हैं, लेकिन वो जैसे होता है ना जी कि डूबता हुआ बंदा बोखलाहट में हाथ पांव मारता है। अब ये वो हाथ पांव मारने वाली बात है। इंशाल्लाह अब लोग खड़े हो गए हैं। और इन चीज़ों का हमने 50 साल सियासत की जी। 50 साल से अगर ग्रुप कायम है ना, उसकी यही वजह है कि हमने शराफत की सियासत की। ठीक है, बिल्कुल अपने ग्रुप का, अपनी पार्टी का, हर बंदे का लिहाज रखना भी हम पे फ़र्ज था, लेकिन हमने इंतकाम की सियासत आज तक नहीं की। ये तो मैं साबित करके कह सकता हूँ कि किसी बंदे को हमारी तरफ से ख़ास टारगेट नहीं किया गया, इंतकाम की कार्रवाई नहीं की गई, कभी भी नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए जी। सियासत होती है खिदमत के लिए, और सियासत होता है अवाम को मोहब्बत से उनका दिल जीतने के लिए। ये लोग एक चीज़ में फ़र्क नहीं समझ रहे कि इज़्ज़त और डर में क्या फ़र्क है। इंसान को इज़्ज़त कमानी चाहिए। डर के साथ शायद 2 लोग मेरे साथ खड़े भी हों, तो अगर मैं जैसे ही सामने से हटूंगा तो वो मेरे साथ तो नहीं होंगे। तो इन लोगों को इज़्ज़त और डर में फ़र्क समझ नहीं आ रहा। इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला देता है। एक प्लान इंसान का होता है, एक होता वही है जो खुदा समझ। आपके पैनल में कौन कौन थे?
ہمارے جی جو NA110 کا پینل ہے، اس میں ہمارے ساتھ ادھر سے آپ دیکھیں تو کرنل غضنفر قریشی صاحب ہیں، آگے میاں آصف کاٹیا صاحب ہیں، اور اس سے آگے رانا شہباز صاحب ہیں. اچھا، اب کیونکہ انتخابات جو ہیں جی وہ ایک چیز میں بتا دوں، ہم PTI میں صرف انتخابی نشان جو ہے نا جی وہ ہمارے پاس بلا نہیں ہے، پینل وہی ہیں. لوگ یہ سمجھ لیں کہ اب ہم جماعت کا حصہ ہیں، صرف انتخابی نشان بلا نہیں کوئی اور ہے ہمارے پاس. اور ہر بندہ، اب تو میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے PTI کا بننے کے. کسی نے PTI کا وہ گلے میں اسکارف پہنا ہوا ہے، کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی نے کچھ. تو یہ لوگ تب کہاں تھے جب خان صاحب مشکلات کا شکار تھے؟ یہ لوگ تب کہاں تھے جب ہمارے پہ مشکلیں آئی ہوئی تھیں، جب ورکرز پہ مشکلیں آئی ہوئی تھیں، جب لوگوں کے پرچے ہو رہے تھے؟ اور میں آپ کو دوسرا ایک بات بتاؤں جی، بڑا سادے سے دو کنڈیشنز ہیں جن سے صاف پتہ چل جائے گا کہ PTI میں نے آپ کو کہا نا جی نظریہ ہے. تو نظریے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور نظریہ کون چلا رہا ہے؟ عمران خان چلا رہا ہے. تو جو بندہ اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، پھر خان کے فیصلے کے ساتھ بھی کھڑا ہو نا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ اگر خان نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا تو ہم نظریے کے ساتھ ہیں، خان نے اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو بھائی ہم نظریے کے ساتھ نہیں ہیں. تو PTI تو وہی ہے جو نظریے کے ساتھ کھڑی ہے. اور جس شخص نے 13 تاریخ کو بلے باز کی ٹکٹ جمع کرائی، PTI کا کینڈیڈیٹ وہی ہے. صاحب یہ بتائیں کہ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہونا وقت کی ضرورت ہے؟ الیکشن ہونا جی بالکل وقت کی، ملک کی ضرورت ہے. اور آپ یہ ظلم دیکھیں نا کہ سینٹ ایک آئینی ادارہ ہے. ایک آئینی ادارہ ایک قرارداد پاس کر کے ایک آئینی ادارے کو لکھ رہا ہے کہ جو دوسرا آئینی ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی، اس کو ہاؤس میں آنے سے روکا جائے. تو اس سے بڑا ظلم ملک کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ ایک آئینی ادارہ ایک آئینی ادارے کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ تیسرے آئینی ادارے کا الیکشن روکیں اور ان کو ہاؤس کمپلیٹ نہ ہونے دیں. یہ بہت زیادتی والی بات ہے. یہ جو جنگ روڈ ہے یہ نہیں بنا، اس کی کیا ریزن ہے؟ جبکہ آپ کا روڈ منظور ہو گیا تھا، اس کے فنڈ جو تھے وہ آپ نے ملے تھے، یعنی کہ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ اس کے پیچھے بیک کی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا جی، ورنہ میں خود اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن جنگ روڈ پاس ہو چکا تھا، اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی جو میری یہ بات سنے گا وہ میری بات پہ یقین کرے. وہ پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے لیٹر نکلوا سکتا ہے کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے، یہ ان کا حکومت پنجاب کا لیٹر ہے جنگ روڈ کی منظوری کا. یہ آپ لوگ پنجاب حکومت کے سرکاری ریکارڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ روڈ منظور ہو چکا تھا. پرویز الہی صاحب کی حکومت میں 4 منصوبے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو پاکستان سے بھیجے گئے جس پہ عمل درآمد ہونا تھا. یہ لیٹر بھی میں ساتھ لائے ہوں. یہ نمبر 2 پر ہماری روڈ ہے، یہ پاس ہوئی، یہ بھی بالکل سرکاری دستاویزات ہیں، یہ میری ذاتی دستاویزات نہیں ہیں. یہ بھی آپ جا کر محکمے سے دیکھ سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت میں نمبر 2 روڈ ہماری تھی جو منظور ہو چکی تھی. پیسے جاری ہو گئے تھے. کئی صاحبان اس چیز سے واقف ہیں کہ جنگ کے رائٹ اور لیفٹ روڈ کے جن کے رقبے تھے وہ ان سے ایکوائر کر لیے گئے تھے. حکومت نے پیسے دے دیے تھے اور ان سے لے لیے گئے تھے. حکومت ہماری چلی گئی. اس کے بعد صرف اس سیاسی بنیاد کو کہ ہم ایشو بنا سکیں اس روڈ کو رکوایا گیا. ہم نے تو کہا، کئی دفعہ کہا، میں نے اپنے بیانات میں کہا کہ روڈ بنوا لو، کریڈٹ تم لے لو، روڈ بنوا لو. لیکن صرف اس وجہ سے اس کو رکوایا گیا کہ بعد میں ہمارے اوپر یہ تنقید کر سکیں. لیکن اب جی میرے خیال میں سب سے بہترین کردار جو آج کل کے زمانے میں ادا کیا ہے وہ آپ لوگوں نے، میڈیا نے ادا کیا ہے. اب یہاں بات ہوتی ہے تو پاکستان کے آخری کونے میں اگلے 5 منٹ میری بات پہنچ جائے گی. پہلے شاید جھوٹ چل جاتے تھے، اب آپ کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر بندہ کمپیوٹر میں بیٹھ کے یہ دستاویزات نکلوا سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا کہ آپ کے جو سابقہ ٹینور تھا جس میں آپ کی حکومت تھی، اس دوران جتنے بھی پروجیکٹ شروع ہوئے تھے گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ کے، باقی گورنمنٹ کے جس جگہ پہ بھی، وہ ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ جو پروجیکٹ PTI شروع کر رہی تھی یا کر رہی تھی وہ کوئی انکمپلیٹ تھے یا کوئی کمپلیٹ ہو گئی. اس پہ کرپشن کے کیسز آپ پہ بہت زیادہ بنے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اب جو دوسری حکومت آئی ہے تو انہوں نے کرپشن کے ایلیگیشن، حالانکہ کئی پروجیکٹ ایسے تھے جو بند پڑے ہیں ابھی تک،
करप्शन का एलिगेशन होना, लगाना, वो आप पे एक सियासी इंतकाम भी आम आदमी समझ सकता है, लेकिन उसके बाद उस प्रोजेक्ट को वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, उसका ना कोई फंड इशू हुआ, ना उस प्रोजेक्ट को अभी तक तकमील के मतलब 2 साल हो गए इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी। उसके बाद उस जो काम जहाँ पे रुका हुआ है वो काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। मुख्तलिफ थाना जहाँ थे, मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इदारे हैं, जो वहाँ खड़े थे वो अभी तक खड़े हैं, करप्शन के और आप पे केसेस हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब आप हल्का में जब आप निकलेंगे तो आप किस तरह देखते हैं कि आप, लाजमी बात है हल्का बहुत बड़ा है, फर्दन दिन भी बहुत कम है, तो इलेक्शन में जो ऊपर लेवल की सोच होती है, जिस तरह के खान साहब थे जब उनका इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, पिछला इलेक्शन हमने देखा, 20 सीटों का इलेक्शन हमने देखा, तो वो खुद हल्के में आए, जंग के 2 हल्के थे, दोनों हल्कों में खुद आए इलेक्शन कैंपेन की। तो अभी आप किस तरह आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगी आला सतह से पीटीआई की, कि वो आपके हल्के में आएंगे, कैंपेन करेंगे, या आपको खुद करनी पड़ रही है, या किस तरीके से आप ये चीज़ें स्टार्ट आउट करेंगे? जी शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने बात की जी अपना इल्ज़ामात की, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन्होंने बड़ी कोशिश की, हर बंदे को टिटोला, मेरे ऊपर एक चीज़ नहीं साबित कर सके, इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने एंटी करप्शन का एक भी इल्ज़ाम नहीं आया, ना कोई पर्चा हुआ, एक भी नहीं है। आखिर में मुझे पकड़ने के लिए मेरे पे क्या पर्चा लगाया जी, कि मुहर्रम के जलूस में शिरकत करता है, अरबईन के जलूस में शिरकत करता है, विशी में शिरकत करता है, मुहर्रम के 40वें पे जो जलूस निकलते हैं उसमें शिरकत करता है। मेरे पे तो वो पर्चे दिए हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि करप्शन का पर्चा तो मेरे पे दे नहीं सके। तो एंड में निकाला क्या मेरे ऊपर कि ये जो है वो मुहर्रम के मातमी जलूसों के अंदर जो है वो शिरकत करता है। इस तरह के पर्चे उन्होंने मेरे पे किए हुए हैं। और ख़ाली ये नहीं किया जी, आपका पूरा इलाका इस चीज़ का गवाह है कि जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए थे उनके भी बोर्ड उतार के बाद में इन्होंने अपने बोर्ड ऊपर लगवाए। मतलब इतनी छोटी हरकतें इन्होंने की हैं। मतलब किस दौर में ये 1960 के और 70 के दौर की सियासत कर रहे हैं। अब किसको नहीं पता आजकल के दौर में कि इस प्रोजेक्ट का शुरुआत किसने की थी, इसका इफ्तिताह किसने किया हुआ है। उनकी तस्वीरें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया पे पिछले इफ्तिताह की मौजूद हैं। उनके बोर्ड रंग करवा के और अपने नाम लिखवा दिए इन्होंने। ये इस तरह की तो इन्होंने हरकतें की हुई हैं। और जहाँ तक करप्शन की बात है, मेरे ख्याल में तो पिछले 18 महीने में जितनी करप्शन हुई है जी, शायद पिछले पाकिस्तान के पूरे 50 साल दौर में ना हुई। करप्शन की तो जो है वो निशानदेही हमने की। जो 4 करोड़ की THQ में करप्शन हुई है उसकी निशानदेही तो हम करके आज भी एंटी करप्शन में केस हम लड़ रहे हैं। उसका एंटी करप्शन में हमारे मकामी नुमाइंदे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ज़ातियात पे हिट नहीं करता इनकी तरह, हमारी मकामी नुमाइंदे इस NA के और MPA के, वो उन मुल्ज़िमान को जिनके खिलाफ हम एंटी करप्शन की तहकीकात करवा रहे हैं 4 करोड़ रुपए की, उनकी दिफा के लिए हर हफ्ते वहाँ केस लगता है लाहौर में। उनके दिफा के लिए उनके साथ वहाँ जाते हैं। तो हम तो आज भी जो है वो करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी और वो कर रहे हैं। खाद की कीमतें देखें, अच्छा गरीब रेडी वाले क्या पर्ची मिलती थी PTI के दौर में, किसी को 100 रुपये, किसी को मैक्सिमम 500 रुपये जुर्माना। आज 5000 10,000 से कम बात ही कोई नहीं करता। तो लूट प्रोग्राम तो आज जारी है मुकम्मल तौर पर। इलेक्शन कैंपेन तो चैलेंज है जी। देखें ये इलेक्शन कैंपेन, देखें इमरान खान जेल गया तो सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मगरब के आगे वो झुका नहीं। इमरान खान जेल गया तो इसलिए गया कि उसने इस्लामोफोबिया का दिन मनवाया। इमरान खान आज जेल गया तो इसलिए गया कि उसने रसूल पाक की हुर्मत के लिए जो आवाज़ बुलंद की वो पूरी मुस्लिम दुनिया ने सुनी और उस पर पाबंदी लगी। इमरान खान जेल गया तो इसलिए कहा कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा दुनिया को, हमारी खातिर, इस कौम की इज्जत की और वक़ार की खातिर कि सर खड़ा करके हम जी सकें। तो आज इलेक्शन कैंपेन जो है ना जी, वो लीडरान से ज़्यादा आवाम ने लड़नी है और एक ही चीज़ करनी है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि अपने लोगों को मुश्किल में डालें कि वो बाहर निकलें। हम जलसे जलूस करके उन पर परेशानी, हमें पता है हम आज जलसा करेंगे, अगले दिन उसके घर शायद छापा पड़ जाए। हम किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम अपनी आवाम को ये भी नहीं कहते कि इस मौसम में सड़क पे आओ, तोड़ फोड़ करो। हम तो वैसे ही पुरअमन जमात है कि बाहर निकलो, एहतजाज। एक ही काम करना है आपने, 8 को जाकर आपने वोट इमरान खान के कैंडिडेट को देना, निशान उसका जो भी हो। ये आपकी जंग है और ये इलेक्शन कैंपेन आपने खुद लड़ना है। देखें 8 महीने मैं घर से बाहर रहा हूँ, क्यों? आप लोगों की इज्जत की कौम की मैं आपका वोट बेचना नहीं चाहता था। तो आपसे अब सिर्फ एक तवक्को हम कर रहे हैं कि आपने 8 को जाना है और आपने वोट जो है वो इमरान खान को दे देना है। बस ये कैंपेन आपकी अपनी है, आपकी इज्जत की है।
یہ آپ نے یہ بڑی منفرد کمپین ہے جی اس دفعہ. ہم نے جلسے جلوس ہمیں اجازت ملے گی نہ ہم کر سکتے ہیں. جن بیچاروں نے کرائے ان کے اوپر جو عذاب ہونا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے. میں تو چلو جلسہ کیا, میں تو آگے شاید چلا جاؤں, تو جس نے کرایا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر ظلم اور اس کے اوپر زیادتی ہو. دوستوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن قوم نے صرف جانا ہے اور 8 تاریخ کو جو بھی عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے بلے کے اوپر جو بھی نشان ہے اس کے اوپر آپ نے مہر لگانی. بہت ساری باتیں آپ نے کلیئر کر دی ہیں. ایک دو چیزیں میں آپ سے اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جو آپ کا جو حلقہ ہے یہ چینج ہوا ہے, اس میں 8 یونیورسٹی چینج ہوئی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آلریڈی آپ میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے, ادھر سے اٹیچ ہوا ہے, اس میں ووٹ کا کافی سارا ڈفرینس ہے. اس کے بارے میں سیکنڈ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے تمام مشکلات کا اندازہ ہے, لوگوں کا اندازہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ بہت مشکلات ہیں, آپ کمپین بھی نہیں کر سکتے, آپ جا بھی نہیں سکتے, آپ کو ریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کے جو ووٹر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جو آپ کے گروپس تھے, جو آپ کے دھڑے تھے, ان میں سے جس طرح ہر روز فیس بک پہ مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں دھڑا چلا گیا, فلاں دھڑا, کیا آپ کے جو پرماننٹ گروپ ہے, دیکھیں جی پہلے سے پہلے جب سائمہ کا درمان ایم ایل اے بنی تھی اس وقت بھی آپ کا ووٹ جو 55-60-70 ووٹ اسٹینڈ کر رہا تھا, ہر جب سال ابھی آپ کا ووٹ جو ہے کیا اس طرح اسٹینڈ کر رہا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی آپ نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جی. اچھا, ایک تو نیا علاقہ ملا ہے ساتھ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ جی وہ نیا علاقہ تھا نا جی, وہاں 1970 سے ہمارا گروپ دھڑا خاندان وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. والد صاحب وہاں سے 3-4 دفعہ جیتے. اس کے بعد محبوب سلطان صاحب آ گئے. اب محبوب سلطان صاحب ہوں یا میں ہوں, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں ہے. سو اس لیے وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہاں ہمارا ہر موضع, چک, دیہات, گاؤں, یونین میں گروپ دھڑا مضبوط ترین موجود ہے بالکل. اور اسی وجہ تھی کہ میاں آصف کاٹیا صاحب جب پچھلا الیکشن لڑ رہے تھے, کچھ یونین کاؤنسلز ان کی ادھر تھی, ہاں جی, تو ادھر سے ان کو بڑی پذیرائی ملی تھی. اور اس دفعہ تو انہوں نے خیر وہاں کام بھی بہت زیادہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علاقہ ساتھ ملنے سے اس چیز کا غم اپنی جگہ کے بہت سارا علاقہ کٹ گیا جہاں لوگوں نے میرے سے بے پناہ محبت کی پچھلے حلقے میں, لیکن ان کے ساتھ ملنے کی خوشی بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ وہاں ہماری بہت زیادہ الحمدللہ تعداد میں, کثیر تعداد میں ہمارے چاہنے والے, محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اکثر ابھی جو 18 مت ووٹ دی ہے, ان سے بہت سارے الزامات آئے ہیں. آپ کے بھی دور میں کافی الزام لگائے جاتے ہیں لوگوں کو, جو گروپ ہے وہ تھانہ کی پولیٹیشن کرتے ہیں, اخراجات وغیرہ کرواتے ہیں, انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں, لوگوں کو پریس لگانے میں مجبور کیا جاتا ہے, عام پہ بات سنی جاتی ہے. اور ریونیو میں بھی کہا جاتا ہے ریونیو میں بہت سارے معاملات ایشوز ہوتے ہیں, پٹواری کے دعوے لگائے جاتے ہیں, معاملے لگوائے جاتے ہیں. آپ نے 18 ماہ میں کیا دیکھا اور آپ کے دور میں کیا تھا, اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈفرینس تو دیکھیں جی انتقام میں 18 ماہ میں مجھے یہ بتائیں, جو ہمارا دور تھا پہلے اس سے شروع کرتے ہیں. ہمارے کسی مخالف پہ پرچہ ہوا, میرے کسی سیاسی مخالف پہ پرچہ ہوا؟ معاویہ صاحب جو ہیں, نیلی بتی لگانا کسی کو اجازت نہیں, وہ لگا کے پھرتے تھے, لائٹیں لگا کے پھرتے تھے, جو کہ خود ایک غیر قانونی بات ہے. ہم نے تو اس پہ نہیں کارروائی کی آج تک. ان کے اوپر بہت بہت الزامات لگے, ذاتی سے لے کے ہر طرح کے. نوکریوں کا جھانسا دے کے انہوں نے لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم نے تو کسی پہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. دوسری طرف دیکھ لیں, اپنے ایم پی اے صاحبان پہ دیکھ لیں, کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ ہم نے کسی کے اوپر پرچہ کرا کے انہیں حلقے میں آنے سے روکا ہو. اور آپ دیکھ لیں, میں تو اپنی والدہ کے 2 دن سے اوپر جو ہے وہ تعزیت نہیں لے سکا. فرق تو اسی سے ظاہر ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے. سائمہ بھروانہ, محترمہ سائمہ بھروانہ بی بی صاحبہ کے ساتھ ہماری بڑی لمبی سیاسی جنگ رہی. بالکل انہوں نے آج تک ہماری ذاتی بات نہیں کی, نہ ہم نے کبھی کی, نہ انہوں نے کبھی انتقام کی سیاست کی, نہ ہم نے. اسی طرح عارف خان صاحب رہے, ان کے ساتھ ہماری بڑی پرانی ایک طویل جنگ رہی. ہم نے کبھی ان کے ذاتی بات نہیں کی, انہوں نے ہم پہ نہیں کی. ہم نے کبھی ایک دوسرے پہ انتقامی کاروائیاں نہیں کی. ہمیشہ عزت احترام کا رشتہ رہا. لیکن یہ جو پچھلے 8 مہینے میں انہوں نے کر چھوڑا جی, وہ میرے بتانے سے زیادہ آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں شاید میری زندگی کا تو یہ پہلا محرم تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دربار سلطان بہو پہ 9ویں 10ویں کو امام حسین کی یاد میں عرس منایا جاتا ہے. میں پہلا میرا محرم تھا پوری زندگی کا کہ میں اس میں شرکت نہیں کر سکا. بالکل آپ کی بات 100% ہم کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں کیا, بہت زیادہ فیصلہ تھا آپ کے ہاتھ میں.
تو ابھی آپ حلقے میں نکلے آج کا شوٹ میں ہے اور آپ نے حلقے میں آ کر آپ ذرا الیکشن ہے کرنی ہے تو کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے، تو آپ کا جو ووٹر ہے آپ ووٹر کو اپنے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج آپ کے پاس تمام میڈیا بیٹھا ہوا ہے، میڈیا کے سامنے اپنے ووٹر کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کا ووٹر سیٹسفائڈ ہے آپ سے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ووٹر کو جی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا ذاتی الیکشن سمجھ کے لڑیں. آپ پہلے اپنے محلے سے اپنے وارڈ سے شروع کریں, اس کے بعد اپنی یونین کاؤنسل تک آ گئے. ہر بندہ اپنا پولنگ, اپنا وارڈ, اپنی یونین سنبھال جائے. لیکن مجھے پتہ ہے دنیا کھڑی ہے ہمارے ساتھ, علاقہ کھڑا ہے, لوگ کھڑے ہیں. صرف آپ نے اپنا پولنگ, اپنا وارڈ, اپنا یونین یہ سنبھال جائیں, انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. پولنگ ڈے مینیج نہیں ہو سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو لوگوں میں ایک خوف و ہراس ہے کہ شاید دھاندلی ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا, پولنگ ڈے مینیج نہیں ہو سکتا. جہاں 4 لاکھ ووٹ پڑنا ہے, نہ اتنی نفری ہوتی ہے, نہ اتنی تعداد ہوتی ہے حکومتی مشینری کے ہر ایک بندے کے سر پہ چڑھ کے وہ ٹھپا لگوائے. ووٹنگ ڈے ووٹر کا ہے اور وہ آپ کا ہے. جو فیصلہ آپ نے ووٹنگ ڈے پہ کر دینا ہے 8 کی شام اور 9 کی صبح, وہ اناؤنس وہی ہوگا. اس سے زیادہ, ایک حد سے زیادہ پریشر دھاندلی یہ نہیں کر سکتے. تو جب اتنی تعداد میں عوام نکلے گی, 22 کروڑ, اتنی تو سرکاری مشینری پولیس کی تعداد نہیں کہ 22 کروڑ عوام کے سر پہ کھڑے ہو کے اپنے وہ موریں لگوا سکے. ہر بندے نے اپنا ذاتی الیکشن سمجھ کے اپنے وارڈ میں, ہم کھل کے شاید ہر بندے کو ساتھ نہ پہنچ سکوں میں فزیکلی, ویڈیو پیغام کے ذریعے, سوشل میڈیا پہ تو ہم انشاءاللہ ہر علاقے میں کیمپین کریں گے, لیکن فزیکلی شاید میں نہ پہنچ سکوں. لیکن آپ نے ہماری مجبوریاں سمجھنی ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ آپ کے سامنے. آپ نے خالی اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے محلے سے شروع کریں, اپنے وارڈ سے شروع کریں, اپنی یونین کو کور کر لیں, تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. سلطان صاحب, آپ کا جو الیکشن جیتنے کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کا حلقے کے لیے جو عوامی منشور ہے وہ کیا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی. دیکھیں, سب سے پہلے جو میرا منشور ہوگا نا, ہم نے 70 سال سے امن, پیار اور محبت کی ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کے دکھ ہم نے صاف کرنے ہیں جن کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنے ایک پیغام میں کہا کہ میرے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی ہیں وہ تو میں معاف کر سکتا ہوں, لیکن جو میری عوام, میرے ووٹروں, سپورٹروں کے ساتھ ظلم اور زبردستی اور ظلم ڈھائے گئے ہیں نا, ان کا حساب تو وہ خود ہی دیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے ان کے ظلم, ان کے آنسو صاف کرنے ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنا ہے. اور پھر یہ قدورتوں کی جو سیاست ہے نا جی, جو جس سیاست کو یہ نفرت کے لیول پہ لے کے چلے گئے ہیں, ہم نے وہ نفرتیں ختم کر کے اکٹھے ہو کے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. سیاست ہے, دشمنی نہیں ہے. سیاست اختلاف رائے کا نام ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے دشمن بن گئے. ہر بندے کا اپنی سیاسی سوجھ بوجھ, شعور کے مطابق ووٹ دینے کا, الیکشن لڑنے کا حق ہے. اس سے وہ میرا دشمن نہیں بن جاتا. اس کے بعد ہم نے سب کو اکٹھا کر کے یہ محبتیں قائم کرنی ہے, اس علاقے کا امن قائم کرنا ہے. یہاں پہ جو دہشت کی فضا پھیلی ہوئی ہے وہ ختم کر کے, اور پھر علاقے کی ترقی اور ترقی کے لیے ہم نے چلنا ہے. ڈیولپمنٹ تو دیکھیں ہر حکومت کراتی ہے, وہ ہر کرائے گی. وہ کوئی نئی بات میں نہیں بتاؤں گا کہ میں یہ لے کے آؤں گا, میں فلانی چیز تعمیر کراؤں گا. وہ دیکھیں وہ آپ کا حق ہے, وہ ہر حکومت نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں اب ہمیں ان چیزوں سے نا اوپر بڑھ جانا چاہیے. وہ ہر حکومت نے کرنے ہیں, ہر نمائندے نے کرنا ہوگا, ہم بھی کریں گے, کسی اور کو موقع ملا وہ بھی کرے گا. لیکن یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے, یہ ظلم ختم ہونا چاہیے, اور یہ جو زیادتیاں ہمارے لوگوں کے ساتھ کی گئی ہیں ان کا حساب ضرور ہم لیں گے, تاکہ ان کے دلوں کو تسکین اور آرام ان کے ساتھ اثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ نون کی حکومت آ گئی ہے, ان کو لایا جا رہا ہے, جس طرح نواز شریف کو لایا گیا ہے. عام پبلک میں یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے چھوٹے لیول پر, دیہاتوں میں, قصبوں میں, ٹاؤن میں, کہ نون کی حکومت, آپ نے نون کو سپورٹ کرنا ہے. یہ تاثر تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا تاثر؟ دیکھیں, نون کی حکومت کا تاثر بالکل پھیلایا جا رہا ہے جی, کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور خوف تو اتنا ہے کہ انتخابی نشان تک ہم سے چھین لیا. لیکن مجھے یہ بتائیں, میاں نواز شریف اپنے حلقے میں تو ابھی تک تقریر نہیں کر سکے. شہباز شریف صاحب ایک دن نکلے تھے اپنے حلقے میں, جو عوام نے ان کا حال کیا وہ میڈیا پہ آپ سب لوگوں نے پوری دنیا کو دکھایا. نون لیگ نفسیاتی جنگ ہار چکی ہے, نون لیگ الیکشن بھی ہار چکی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے وہ جو ہم سے نشان لیا وہ کیوں لیا, تاکہ وہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی اور اقلیتی, تاکہ یہ ان سے چھینو. کیونکہ جتنی پی ٹی آئی کے ممبر بننے تھے اتنی تعداد میں وہ بھی بن جانی تھی, وہ چھینی گئیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہو. جتنے ہمارے مخالفین ہیں جنہوں نے آخری ٹائم تک انتظار کیوں کیا ہے, نون میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ شاید کوئی پی ٹی آئی چھوڑے تو ہم بھاگ کے ادھر گھس جائیں. تو نون لیگ نفسیاتی جنگ, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کا یہ سیاسی آخری الیکشن ہوگا. زبردستی جیت بھی گئے تو ناکام, اور ہار گئے تو پھر بھی ناکام.
جیسے ایک چیز بلاول نے بالکل ٹھیک ہے کہ میاں صاحب نے کہنا یہی ہے کہ مجھے کیوں بلایا, کیونکہ میاں صاحب کو واقعی پتہ نہیں کیوں بلا لیا. اچھا ہاں, اور نون لیگ کے پاس صرف 201 سیٹوں کے کینڈیڈیٹ ہیں.